پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ عمران خان کی چھٹی، الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ، خان کے سیاسی مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل شعیب شاہین اور درخواست گزار خالد محمود ایڈوکیٹ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ شعیب شاہین نے موقف اختیار کیا کہ ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا ہے، اب اس کیس کو ختم ہونا چاہیے۔ قانونی طور پر یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ پارٹی کا نیا چیئرمین آ گیا ہے۔ شاہین شیخ نے مزید کہا کہ اگر اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں تو اکبر ایس بابر پٹیشن دائر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ چلا لیں۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس میں کہا کہ آپ خالد محمود کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ نئے چیئرمین کے خلاف بھی پٹیشن دائر کر دیں۔ درخواست گزار خالد محمود ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ خالد محمود ایڈوکیٹ نے کہا پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے بھی انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ آرڈر میں لکھ کر دے دیں کہ عمران خان سزا یافتہ ہے اور وہ پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتے۔ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا عمران خان نے الیکشن لڑا ہی نہیں، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے عمران خان کی نااہلی اور پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے توشیحانہ کیس میں نااہلی کے بعد بھی بطور سربراہ پارٹی عہدے پر برقرار رہنے کے حوالے سے وضاحت طلب کی تھی۔ توشیحانہ کیس کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے توشیحانہ کیس میں عمران خان کو چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے سے ہٹانے کے لیے کارروائی شروع کی تھی۔ مذکورہ فیصلے میں عمران خان کو جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے پر آرٹیکل 63(1) کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فروری 2018 میں الیکشنز ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے فیصلہ دیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نااہل شخص سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں بن سکتا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 62(1) کے تحت نواز شریف کو نااہل کیے جانے کے بعد اس فیصلے نے انہیں مسلم لیگ نون کے سربراہ کے عہدے سے ہٹانے کی راہ ہموار کر دی تھی۔